محترم ناظرین، یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیے گا کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا نایاب و قیمتی عمل بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل کر رکھ دے گا۔ اگر آپ نے آج کا یہ عمل کر لیا تو اللہ پاک آپ کو اتنا رزق دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گا۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ عمل ضرور کر لیجئے، انشاءاللہ رزق کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے اپنے نام اور اپنے پاک کلام میں بڑی برکت رکھی ہے۔ جو شخص ان کے ذریعے اللہ کو پکارے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ آج ہم اللہ کے کلام میں سے ایک بڑا ہی مجرب عمل بتائیں گے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے، بے سہارا ہے، تنگ دست ہے، رزق کی بندش ہے، فقر و فاقے میں مبتلا ہے، در در پر اپنی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے، غرض روزی روٹی کی تنگی ہے، رزق کی کمی ہے، کچھ بھی پریشانی ہے، وہ شخص یہ عمل لازمی کر لے، انشاءاللہ رزق کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس شخص کو خوشحال بنا دے گا، اس کی ضروریات کو اپنے خزانے سے پورا فرمائے گا، کبھی رزق کی کمی نہ ہوگی، ہمیشہ اس کی فراوانی رہے گی۔ جو بھی اخلاص سے یہ عمل کرتا ہے وہ اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہتا، اس کی روزی اسے ہر حال میں پہنچ کر رہتی ہے، اور اس کا رزق سمندر کی گہرائی میں، کسی کالے گھپ اندھیرے میں، کسی بھاری برکم پتھر کے نیچے بھی دبا ہوا ہو تو بھی اس تک پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ کوئی اس رزق کو پہنچنے سے نہیں روک سکتا جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کشادہ رزق عطا فرمائے تو پھر یہ عمل ضرور کر لیں۔ اور ہاں، جیسے کہ آج کل پھر کرکٹ کی لعنت چل رہی ہے اور آگے اس کا سیزن آنے کو ہے، اگر خدا نخواستہ آپ بھی اس فضول چیز کی لت میں مبتلا ہیں تو خدا را اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ ایک دفعہ گزر گیا تو دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا، بے شک بلک بلک کر ساری عمر روتے رہیں، یہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کرکٹ ایک لعنت ہے، یہ شیطانی فتنہ ہے، اسی لعنت میں مبتلا کر کے شیطان نے ہمیں اس لعنت میں پڑوا کر ہمیں ایمان سے خالی کر دیا ہے، بے حس کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے مظلوم فلسطینی مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ کر شہید ہو رہے ہیں، اور ہم اتنے بے شرم ہیں کہ کرکٹ دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ مغرب کی ساری کفریہ طاقتیں جو کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے گوارا نہیں کرتی تھی، آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو چکی ہیں۔ کیا امریکہ، کیا برطانیہ، صرف چند امن پسندوں کو چھوڑ کر سارے عیسائی یہودیوں یعنی اسرائیل کے پالتو بنے ہوئے ہیں اور کتوں کی طرح یہودیوں کے آگے پیچھے اپنی دم ہلا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خود کو دنیا کی سب سے امن پسند قوم تصور کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی کتا مر جائے تو اس کا ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ دو چار آنسو بہاتے ہیں، مگر مسلمان کی جان کو یہ چوپاہوں سے بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ فلسطینی مسلسل ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ یاد رہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ جنہوں نے ہمیں کرکٹ کی لعنت میں پڑوایا وہ آج دنیا پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم مسلمان خاص کر پاکستانی کرکٹ دیکھنے سے ہی فارغ نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کرکٹ جسے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے میں پڑھ کر ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ہم دنیا سے بھی کٹتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کفریہ طاقتیں پوری طرح دنیا پر قابض ہیں اور مسلمانوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ خوددارہ ہوش کے ناخن لیں، یہ کرکٹ فرکٹ کسی کام کی نہیں، نہ اس سے دنیا میں کوئی نفع ملتا ہے، اور آخرت میں تو ان جیسی فضولیات پر سخت پکڑ ہوگی کہ بتاؤ ہم نے جو تمہیں وقت دیا تھا کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ یہ سوال اگر ہم سے پوچھ لیا گیا نا تو سوچو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ بچائے، وہ ایسا وقت ہوگا جہاں کرکٹ شرکٹ کوئی کام نہیں دے گی۔ یہ وقت کی بربادی ہے، اس کی لت لگا کر دشمنوں نے ہمیں بے حس کر دیا ہے، ہمارا وقت برباد کر دیا ہے۔ ناظرین، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، بیماریوں سے محفوظ رہے، قرضوں سے کبھی واسطہ نہ پڑے، کبھی اللہ کے سوا کسی مخلوق کی محتاجگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پریشانیوں میں ثابت قدم رہے، مشکلات آسان ہو، غموں سے نجات ملے، مصائب و آلام کا شکار نہ ہو، کبھی نہ ہو، ہمیشہ اللہ کا فرمانبردار بن کر رہے، اس کی رضا والے کام کرے، ناراضگی والے کاموں سے بچے، آخرت میں بھی کامیاب ہونے والوں میں سے ہو، اور دنیا میں بھی امن و سلامتی والی زندگی نصیب ہو۔ اور موجودہ دور میں چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو مہنگائی کے باعث بھوک پیاس کی موت سے حفاظت رہے، تو یہ عمل کریں
لیکن عمل سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور اچھے اعمال کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں اور معصیتوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ ایمان اور نیک اعمال کی محنت کریں، خوب محنت کریں، اللہ کی رضا والے کام کریں اور اس کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں، تاکہ اللہ پاک کے یہاں آپ کی قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمت گر جائے۔ لوگ فقر سے ڈراتے ہیں، حالانکہ فقر سے ڈرانا تو شیطان کا کام ہے، اس لیے آپ لوگ جانے انجانے میں شیطانی لشکر اور ایجنٹ مت بنو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی اس رزق کو نہیں روک سکتی جو آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، نہایت توجہ سے سماعت فرمائیں۔ عمل یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد اگر آپ چاہیں تو گھر پر یا مسجد، جس جگہ آپ کو آسانی ہو، دونوں جگہ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جہاں آپ نے عمل شروع کیا روزانہ اسی وقت اسی جگہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر گھر پر کیا تو روزانہ گھر پر پڑھنا ہے، اور اگر مسجد میں کیا تو روزانہ مسجد میں کرنا ہے۔ اپنی سہولت دیکھتے ہوئے جہاں مناسب ہو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 1111 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، کشائش رزق کے لیے اس کی نظیر نہیں۔ پورے یقین سے عمل کیجئے، شک عمل کی تاثیرات کو ضائع کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنی رحمت و فضل سے آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح نازل فرمائے گا اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ یہ ایک بہت مجرب عمل ہے جو اپنا اثر ضرور کرتا ہے۔ اور ہاں، کرکٹ کی لعنت سے بچ کر رہیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔